آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے یہاں اور سارے رستے انٹرٹینمنٹ کے بند کر دیے گئے. آپ کو نارمل اسٹیٹ چاہیے یا مسلم اسٹیٹ چاہیے؟ شادی تھی، اگر شادی تھی تو سو واٹ، ان کی تو شادی ہوئی بھی ہے. مولوی کی بتائی ہوئی قربانی پر مت چلیے، اس کی وجہ سے ہم قربانی دینے جوگے نہیں رہے. السلام علیکم کیسر بھائی. وعلیکم السلام جی. بغیر کسی لگی لپٹی کے ایک اور شاہکار عید الاضحیٰ کا آیا ہے ہمارے سامنے. 1.5 لاکھ کا بکرا خریدنے کی بجائے اگر 1.5 لاکھ روپیہ کسی گھرانے کی مدد کر دی جائے تو کیا قربانی نہیں ہوگی؟ تو آپ لوگوں کو بھی آگے بڑھنا ہے. مولوی کی بتائی ہوئی قربانی پر مت چلیے، اس کی وجہ سے ہم قربانی دینے جوگے نہیں رہے. لیکن قربانی کے امپلائڈ معنی تھے کچھ، اس کا مطلب لے لے ذبح کرنا نہیں تھا. خلیل الرحمان قمر صاحب کہہ رہے ہیں جی قربانی کے پیسوں سے آپ جو ہے لوگوں کی رشتہ داروں کی مدد کر دیں اور آپ نے مولوی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف لے زبانی کر لیں. جو خلیل الرحمان قمر کے بتائے ہوئے طریقے پہ نیا اسلام ایجاد کرنا ہے. اینڈ دس از دا پرابلم وی آر ڈیلنگ ود. اس طبقے کو جب بھی اسلام کے پہ کوئی اعتراض کرنا ہوتا ہے، اسلام کے اندر کوئی نئی بدعت لے کے آنی ہوتی ہے، تو اسلام کا نام نہیں لے سکتے، مولوی کا نام لے لیا کرتے ہیں کہ مولوی کا بتایا ہو. یہ مولوی کا بتایا ہوا طریقہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ ایک ہی چیز چلی آ رہی ہے. لیکن یہ طبقہ جس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، اتنے کیپچولیٹ ہوئے ہیں، ڈیفیٹسٹ ہیں، خود نفرتی کا شکار ہیں کہ ویسٹ میں بیٹھ کے کسی نے بڑ مار دی، اورینٹلسٹ میں سے کسی نے اسی کو ہمارے دیسی حضرات نے پکڑ لیا، خواتین حضرات نے پکڑ لیا، کولر لگا دو. وہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی تو سارا سال دینا ہوتا ہے نا، لگا دو کسی کو کولر. کسی نے منع کیا ہے؟ کسی کی مدد کرنی ہے تو کیا منع کرتا ہے اسلام آپ کو؟ لیکن جو قربانی کا امپلائڈ مطلب انہوں نے نکال لیا ہے، قربانی کے امپلائڈ مطلب سے پہلے قربانی کا ایکسپریس مطلب ہم لیں گے. وہ ایکسپریس مطلب جانور ذبح کرنا ہی ہے. اگر آپ کو اپنے دین پہ فخر نہیں ہے، آپ لوگوں کو اپنے دین پہ شرم آتی ہے، اس شرم کو اپنے پاس رکھے، ہمیں آپ سے اعتراض بھی کوئی نہیں ہے. لیکن جب آپ پبلک میں آ کے ایک ایسی چیز، ایک ایسی علمیت سے لے کے آئیں گے جو کہ شکست خوردہ ہے، ڈیفیٹسٹ ہے، جس کے اندر آپ کا سپائن ہی نہیں ہے، اور اس کو آپ پھیلانے کے لیے الزام لگا دیں کہ آپ کا اسلام غلط ہے، لیکن کہیں یہ کہ آپ کا مولوی غلط بتا رہا ہے، تو پھر آپ نے قرآن سے بتانا ہے. اسلام کی اگر آپ نے بات ہے تو پھر آپ نے قرآن سے بتانا ہے کہ آپ قربانی کے جو جانور ہیں یہ ذبح نہ کریں، کوئی اور کام کر لیں. آپ نے حدیث سے بتانا ہے. ہمارے لیے تو مسلمات وہ ہیں، اس طرح کا جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے، یہ انٹلیکچوئل رفراف، یہ تو ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ہاں، ان کا احساس شرمندگی وہ ان کی ذات تک رہے تو ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اسلام بڑا کلیئر ہے اس چیز پہ. جانور ذبح کرنے کا مطلب ہے جانور ذبح کرنا، پورے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ ہے. کسی کو اچھا لگتا ہے تو بھی ایسا ہے، کسی کو نہیں اچھا لگتا تو بھی ایسا ہے. امپلائڈ میننگ کا کیا مطلب ہے؟ مخفی جو معنی ہوتا ہے، اور ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے. امپلائڈ معنی بالکل اس کا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ بے عیب جانور آپ نے ذبح کرنا ہے، تو اس کا امپلائڈ میننگ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ تم عیبوں کے ساتھ، اپنے عیبوں کے ساتھ بے عیب جانور ڈھونڈ رہے ہو، کہ جو تمہاری قربانی ہے اللہ عز و جل کے ہاں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایسے ہیں کہ وہ جانور بے عیب ہونا چاہیے. ویسے تو بے عیب ذات اللہ عز و جل کی ہے، لیکن بے عیب سے مطلب کہ جو بتائے گئے ہیں کہ فلاں فلاں عیب نہ ہو، یہ نہ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اپنا اخلاقی معیار اتنا ہونا چاہیے کہ جو جانور ہے وہ ایک اخلاقی معیار کو پورا کر رہا ہے، تو جو دینے والا ہے قربانی، کرنے والا ہے قربانی، اس کا معیار اس سے زیادہ ہونا چاہیے. با عیب لوگ بے عیب جانور ڈھونڈنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آف کورس اس کا امپلائڈ مطلب ہے، کئی روحانی مطلب ہیں. یہ ساری کی ساری سفر عشق کی ایک داستان ہے، جس کو ہم جو ابھی کچھ دن پہلے حسنین بن سجاد نے کہا تھا کہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو سیلیبریٹ کرنا ہے. یہ ساری عشق کی داستان ہے کہ ساری زندگی اولاد نہ ملی، طلب کرنے کے باوجود نہ ملی، بڑھاپے میں ملی، بعد میں اس اولاد کو پھر ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آنا کہ جہاں سے ایک پورے نئے سسٹم نے ڈیولپ ہونا تھا. وہ پوری اب اسلام سے وہ ساری تاریخ اگر آپ پڑھتے ہیں ہزاروں سال کی، تو آپ کو اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح کا علاقہ تھا. وہاں پہ پھر یہ زمزم، اور پھر یہ جو سعی کی جاتی ہے، اور یہ پھر جو قربانی کی جاتی ہے، جو جمرات کو پتھر، یہ سارے کا سارا یہ عشق ابراہیم کی ایک طرح سے دوبارہ سے اس کی ایک ریٹریشن ہوتی ہے. تو یہ اس کا امپلائڈ مطلب یہ ہے کہ جب آپ جانور کے گلے پہ آپ چھری چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ قربانی کے ایک بڑے فلسفے کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس کا امپلائڈ میننگ ہے دیٹ یو سیلیبریٹ دی لائف آف ابراہیم علیہ السلام اینڈ اہل بیت ابراہیم علیہ السلام. کہ وہ کس لیول کے لوگ تھے، ان کی وائف کس لیول کی خاتون تھیں، کہ آج ہماری خواتین ان سے سیکھیں.
ہمارے بچے ابراہیم علیہ السلام کے بچوں سے سیکھیں، ہم خود ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیں، یہ اس کا امپلائڈ مطلب ہے. لیکن جانور ذبح کرنے کا مطلب جانور ذبح کرنا ہی ہے. یہ جو کھوکھلے زنگ آلود لوگ ہیں، ان سے ہم نے دین نہیں سیکھنا ہے. ایسا بھی چلتے ہیں دوسرے کلپ کی طرف. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج پاکستان میں ریفرنڈم کرایا جائے اور اس میں یہ سوال پوچھا جائے کہ آپ کو نارمل اسٹیٹ چاہیے یا مسلم اسٹیٹ چاہیے، تو آپ کے خیال سے کیا جواب ہوگا؟ میرا خیال ہے ہم وہ ہار جائیں گے. اوکے، وی ول لوز دیٹ. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ریفرنڈم کروائیں تو ہم ہار جائیں گے. یعنی ان کو اکثریت کا پتہ ہے کہ پاکستان کا اکثریت باشعور عوام جو ہے وہ اسلامی نظام ہی چاہتے ہیں. ایشو سے زیادہ گہرا ہے. جو سوال ہے نا، اس کو صحافتی اور نفسیاتی پریمس میں اس کو لوڈڈ کویسچن کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے لوڈ کیا ہے کہ ایک نظام نارمل ہوتا ہے اور ایک اسلامی ہوتا ہے. اور پرویز خود صاحب کو شرم نہیں آئی کہ بجائے اس کے وہ کہیں کہ تم اسلامی نظام کو امپلائڈلی اب نارمل کہہ رہے ہو، یو آر انسلٹنگ دی انٹیلیجنس آف، یہ جو کروڑوں لوگ پاکستان میں ہیں ان کی انٹیلیجنس کو انسلٹ کر رہے ہو. اربوں کے حساب سے دنیا میں مسلمان ہیں، ان کی انٹیلیجنس کو تم انسلٹ کر رہے ہو. تم اس سے نظام سے ڈس ایگری کرو، تمہارا حق ہے. وہ انڈورس کر رہے ہیں کہ نہیں ہم ہار جائیں گے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا آدمی لیفٹ کا ہے. لیفٹ کے نزدیک نارمل نظام وہ ہوتا ہے جو اسلامی نہیں ہوتا، سیکولر ہے، کمیونسٹ نظام، سوشلسٹ نظام، لیفٹ کا نظام، یہ اس کو سمجھتے ہیں. وہ کتنا نارمل ہے؟ وہ اتنا نارمل ہے کہ یہ سوائے دہشت گردی کے کہیں نہیں چل سکتا. مارکس کی تحریروں سے سٹارٹ کریں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا کہ جو پرولیٹیریٹ ہیں وہ بورژوا سے گورنمنٹ مانگ نہیں سکتے بلکہ چھیننی ہوگی. اس کے بعد اس کو بزور طاقت قائم رکھنا ہوگا. دہشت گردی کے بغیر یہ نظام چل نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اپنی اصل شکل میں یہ دہشت گردی کے ساتھ ہی جاتا ہے. تو اب سینٹرل ایشیا میں ایک اسلامی نظام تھا. جب سار سے ان کو آزادی ملی تو وہاں پہ قبائل تھے، شہر تھے، بخارا وغیرہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، رجواڑے بنے ہوئے تھے. اب ان کا ایک اسلامی نظام انہوں نے اپنا ڈیوائز کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد ان کا نارمل نظام آتا ہے. تو وہ نارمل نظام کیا تھا؟ عورتوں کے پردے کرنے پہ پابندیاں، اسلام پہ پابندیاں، جرمانے کرنے، کسی نے اگر قربانی کی ہے، نماز پڑھنے پہ پابندی. 25,000 مسجدیں انہوں نے تباہ کیں. وہی جب یہ جو کرسچن سائڈ ہے سوویت، اس طرف جب گئے 50,000 سے زیادہ چرچز انہوں نے برباد کیے. کامریڈ کروشیف آن ریکارڈ ہے اس کا جملہ کہ بڑے جلدی میں دنیا کو آخری عیسائی دکھاؤں گا. یہ ہے ان کا نارمل نظام. یہ جس کو نارمل کہہ رہے ہیں وہ اس چیز پہ کھڑا ہوا ہے، دہشت گردی پہ. گریٹ پرجز میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلم اور کرسچن علماء کو اپنے اپنے مذاہب کو بے دردی سے مارا گیا. جو لاز آف ریلیجس افیلیشنز انہوں نے بنائے تھے اس کے تحت مسلمان علماء کو بیگار کمپوں میں بھیج کے انہی کے ملکوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جرم کیا تھا کہ جو یہ کہتے تھے پڑھاؤ، وہ کہتے تھے یہ اسلام نہیں ہے، ہم نہیں پڑھا سکتے، ہم نے اسلام ہی پڑھانا ہے. وہ سزا کیا ملی؟ بیگار کیمپوں میں بھوک سے مارا گیا ان کو. یہ دنیا میں دہشت گردی کی اگر کوئی ایک ایکسیپٹیبل فارم ہم نے دیکھی ہے، یہ جو لبرل ہیجمنی ہے اس سے پہلے، وہ ہم نے کمیونسٹ کی دیکھی ہے. اس قدر دہشت گرد بھوک سے کتنے بندے، کازک فیمن کوئی 15 سے 22 لاکھ بندہ انہوں نے مار دیا. مور کچھ 60 لاکھ سے بھی زیادہ کے فگر سے جو لوگ انہوں نے بھوک سے مار دیے. ماؤ کو دیکھے چائنا میں، جہاں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ بھوک سے مرتے ہیں. یہ ان کا نارمل نظام ہے. اور شرم نہیں آتی پرویز خود بھوئے صاحب کو، جو کہ ان کے اپنے بارے میں، ان کے نارمل نظام کے بارے میں ان کے جو الفاظ ہیں وہ اگر آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں، بلکہ آپ کو سنائی دیتے ہیں. میں ایک کٹر مارکسسٹ تھا. اعتراف میں کر سکتا ہوں ابھی. تو میں اس بات کا قائل تھا کہ کمیونزم رستہ ہے. لیکن پھر جب میں نے دنیا کے حالات دیکھے، پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ کمیونسٹ آپس میں کیسے کتے بلیوں کی طرح لڑتے ہیں، ایک دھڑا کہتا ہے کہ میں ماؤسٹ ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں سوویٹس کی طرف ہوں. تو میں اس زمانے رشیا سوویت کے زمانے میں، یعنی جس نظام کو وہ نارمل کہہ رہے ہیں اس میں کتے بلیوں کی طرح لوگ لڑتے ہیں. اور مثالیں دی ہیں. اب اس میں سے کتے والی پارٹی میں ماؤ ہے، یا بلی والی پارٹی میں لینن ہے، یا کتے والی پارٹی میں لینن ہے اور بلی والی میں ماؤ ہے. آئی couldn't care less.
لیکن آپ نے اس نظام کو چھوڑا ہے ڈاکٹر صاحب اس لیے کہ آپ کو ان میں جانوروں کا رویہ ملا. آج وہ آدمی آپ کے سامنے بیٹھ کے اسلام کو کہہ رہا ہے کہ وہ نارمل نہیں ہے، اور وہ نارمل تھا تو نارمل تھا تو آپ رہتے. آپ کے بارے میں لوگ یہی کہہ رہے ہوتے کہ یہ لوگ تو کتے بلیوں کی طرح آپس میں لڑتے ہیں، لیکن آپ نے چھوڑ دیا اس لیے کہ ان کا نظام کتے بلیوں والا ہے. آج وہ نارمل ہو گیا ہے اور اسلام آپ کو غلط نظر آ رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی جتنی آپ کو دیسی سیکولرزم ملے گی کہ دنیا کے کسی طبقے میں آپ کو نہیں ملے گی. اس سے زیادہ ابسرڈ بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس نظام کو وہ نارمل کہہ رہا ہے تمہارے نزدیک وہ کتے بلیوں کا نظام ہے، اور جس نظام کو ایب نارمل کہہ رہے ہو اسلامی نظام ہے، ایک اسلامک سوسائٹی ہے، لوگوں کی انٹیلیجنس کو انسلٹ کر رہے ہو. یو ہیو نو رائٹ ٹو ڈو سو. فریڈم آف ایکسپریشن ٹھیک ہے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن فریڈم آف ایکسپریشن اور کتے بلیوں کے بھونکنے میں ایک فرق ہوتا ہے کہ جو انسان ہوتا ہے وہ اپنی آزادی پہ ہمیشہ ایک سرٹن پابندی کا پہرا لگاتا ہے جو اس کو سول رکھتی ہے. جہاں پہ آپ وہ حد ہٹا دیتے ہیں تو پیچھے کتے بلیاں بچتی ہیں جس کو یہ نارمل کہہ رہے ہیں. خواتین اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے کیسر احمد راجہ جو ہمارا چینل ہے، کہ کوئی بھی آپ کلپ بھیجنا چاہتے ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ تبصرہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کلپس اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ سب پہ مونولوگ نہیں بن سکتا، تو اس کا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ پھر ہم کمپائل کر کے یہاں پہ ایک پوڈ کاسٹ کی صورت میں اس کو ہم یہاں پبلش کرتے ہیں. ای میل ایڈریس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اگر کوئی ایسا کلپ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا جانا چاہیے تو ضرور بھیجیے گا. آپ کو اس کا کریڈٹ دیا جائے گا، آپ کے نام کے ساتھ وہ پبلش ضرور کیا جائے گا. ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیو ٹو ایجوکیشن اور یا کوئی بھی آپ کا تعلیمی کیریئر ہے، کوئی ایسی وجہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا نام پبلش ہو، تو ای میل میں مینشن کر دیجیے گا. ان دیٹ کیس ہم آپ کی انونیمٹی کو برقرار رکھیں گے، آپ کا نام کے ساتھ وہ پبلش نہیں ہوگا. ادر دین دیٹ وی ول لک فارورڈ ٹو یور کلپس. کیسے بھائی چلتے ہیں نیکسٹ کلپ کی جانب. وہ چلا رہے ہیں جہاں پہ بل کلنٹن ٹائپ جو ہیں، اگر انہوں نے بل کلنٹن کی تو کہانی سب کو یاد ہوگی، مونیکا لیونسکی والی، تو ان کو جو ہے وہ فورن سے جو ہے وہ اتنا زیادہ وی واز دی پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس، تو ان کے اوپر اتنی زیادہ تنقید ہوئی. یہاں پہ ایک انسان جو ہے جو کہ ایم پی اے ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کون سی پارٹی کے ایم پی اے ہیں، لیکن آپ ایک پولیٹیکل پرسن ہیں اور آپ ایک ایکسٹرا میرٹل افیئر آ کے دنیا کے سامنے ایکسپٹ کر رہے ہیں. یہ کیا، یہ کتنی یہ گھٹیا بات ہے، مطلب ہی از آلریڈی میرڈ، مومنہ واز ناٹ میرڈ، بھلے اس کی ڈیورس انہوں نے تو میں یہاں پر ایڈ کر دوں، انہوں نے تو الزام لگایا ہے کہ جو ہے ایم پی اے صاحب ہیں وہ آلریڈی میرڈ ہیں، ان کے تو بچے بھی ہیں، اور ثاقب صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مومنہ بھی میرڈ ہیں. یہ چیزیں ہمارے درمیان تب اختلافات جو ہے وہ پیدا ہوئے جب مجھے پتا چلا کہ مومنہ بھی میرڈ ہیں. شی واز ڈیورسڈ. اگر وہ ڈیورس بھی ہے تو سو واٹ. انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ ابھی ان کی شادی ہے، ابھی بھی شادی ان کی قائم ہے. یس ان کی شادی تھی، اگر شادی تھی تو سو واٹ، ان کی تو شادی ہوئی بھی ہے، ابھی بھی شادی ہے قائم. تو مومنہ تو کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئر نہیں چلا رہی نا. اچھا کیسر بھائی، پہلے تو ذرا یہ بتائیں کہ ہمیں بھی شاید پتہ لگے کہ حدود کیا ہیں حرام تعلق رکھنے کے لیے. کس کا شادی شدہ ہونا، کسی کا طلاق یافتہ ہونا، بچے ہونا، کیا لمیٹیشنز ہیں؟ سزا میں ڈفرینس ہے اوبیسلی، لیکن کہ اگر شادی شدہ لوگ ہیں ان کی اور سزا ہے، غیر شادی شدہ ہیں ان کی اور سزا ہے، دیٹس فیئر انف. لیکن یہ جو بی بی whoever she is جو یہ بات کر رہی ہیں بڑی ریویلنگ سٹیٹمنٹ ہے، اور اصل میں جو ہماری سائیکولوجیکل ڈیفیٹ ہے اٹ اسپیکس ٹو دیٹ. وہ کس کا حوالہ دے رہی ہیں؟ بل کلنٹن کا. اچھا کیا ہوا تھا جی؟ بل کلنٹن شادی شدہ تھا، مونیکا لیونسکی شادی شدہ نہیں تھی. بل کلنٹن کو سزا ملی گئی اس لیے، یا اس کو جو بھی اس کے اوپر گرم پانی پھینکا گیا اس وقت، کیوں کہ وہ ایک شادی شدہ مرد تھا. دیٹس اٹ. اچھا ان این الٹرنیٹیو ہسٹری اگر ان کو اپریشیٹ کیا جاتا دونوں کو، تو پھر تو یہ بات میں کہنا چاہوں گا، وی ہیو نو ایویڈنس کہ جتنا معاملہ ثاقب صاحب کا اور مومنہ صاحبہ کا ہے یہ سچا بھی ہے نہیں ہے. وی ہیو نو آئیڈیا، اور اس پہ ہم تبصرہ بھی نہیں کر رہے. ہم اس اصول پہ تبصرہ کر رہے ہیں جو بی بی نے دیا ہے کہ مرد شادی شدہ ہے تو اس کی غلطی ہے، اگر عورت غیر شادی شدہ اور وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر رکھ رہی ہے تو اس کی خیر ہے. وی ہیو پرابلم ود دس اسٹیٹمنٹ. اب یہاں پہ ثاقب صاحب کا نام ریموو کر دیں، مومنہ صاحبہ کا نام ریموو کر دیں، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کر دیں، کیونکہ بات اب ہم اس اصول پہ کر رہے ہیں. سو گوئنگ بیک ٹو واٹ واز سیئنگ کہ اگر ان دونوں کو اپریشیٹ کیا جاتا، کلنٹن اور لیونسکی کو، تو یہ بی بی کیا کہہ رہی ہوتی؟ ہاں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میری عقل جو وہاں سے آ رہی ہے. اگر لیونسکی کو بھی وہاں پہ پھینٹی لگ جاتی تو بی بی نے پھر کیا کہنا تھا؟ یہ پرابلم ہے کہ آپ دیکھیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ شریعت اسلامیہ سے علاوہ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں اور کہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں اس پہ نہ اس دین پہ عمل کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے. ویئر ڈڈ یو گیٹ دس آئیڈیا فرام کہ مرد اگر شادی شدہ ہے وہ حرام کام کرے اور اللہ عز و جل سب کے پردے رکھے؟ اللہ سب کو ہدایت دے، جو کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، جس کا پردہ ہے اللہ اس کا پردہ رکھے. بغیر ایویڈنس کے ہم کسی کی وہ بات نہیں کریں گے. لیکن یہ جو اصول بی بتا رہی ہے کہ مرد اگر شادی شدہ تھا تو اس نے تو غلط کیا ہے، عورت شادی شدہ نہیں تھی، دین سو وٹ ڈو یو مین بائی سو وٹ؟
پھر بھی حرام بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت کو یا کسی بھی عورت کو جب اسے پتہ ہے کہ وہ ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ اس نے تعلق رکھا ہوا ہے تو اس مرد کی بیوی کے حقوق نہیں ہیں. کیا یہ عورت اس عورت کی حق تلفی نہیں کر رہی ہے؟ لیکن پتہ ہے یہ طبقہ کیوں خاموش ہے؟ جس دن یہ راز کھلے نا انہیں پتہ چل جائے گا یہ ہمارے بڑے بڑے ہیومن رائٹس کے جو چیمپئنز ہیں یہ کسی وڈیرے کی کسی کو تعلق نکل آتا ہے, کسی کا کسی سے تعلق نکل آتا ہے, وہ شادی شدہ ہوتے ہیں. اس وقت انہیں خیال نہیں ہوتا کہ ہم کسی عورت کے حقوق مار رہے ہیں. یہ بڑا نارم ہے. میں آپ کو کوئی بڑی ایکسیپشن ویسی کوئی راز نہیں کی بات بتا رہا. پاکستان میں سب کو پتہ ہے یہ بات. اصل ایشو یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ فار آل پریکٹیکل پرپسز بے عزت لوگ, ان کے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نظام میں ان کی کوئی عزت وقت نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ان کو تھاٹ لیڈر بنا کے کیمرے کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ سسٹم جس کے خلاف ہمارا جہاد ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ پہلے رہے نہیں ہیں. دنیا میں تو ان سے بہت ایڈوانس لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف گناہ کو ایکسیپٹ کرایا ہے اس بیس پہ کہ خیر ہے آپ کر لیں, بلکہ اس کو اخلاقی بنیاد بھی دے دی ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں. راسپوٹن کا تو سسٹم ہی سارا اس پہ چلتا تھا نا. اور بھی دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو گناہ کے ذریعے ہی آپ کو سارا کچھ آپ کا جتنا بھی آپ کی جو ڈیلیورنس ہے وہ گناہ کے ذریعے, تو وہ تو ان سے بہت ایڈوانس لیول کے تھے. تو پوائنٹ از کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ رہے نہیں ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا نے ہمیشہ ان کے بارے میں ایک اوپینین رکھی ہے. وہ ایک خاص وقت میں ایک خاص طبقے کے اندر مشہور ہو سکتے ہیں, لیکن دنیا نے ہمیشہ اس کو اخلاقی معیار رکھتے ہوئے ان کو ایک حیثیت دی ہے. احادیث میں یہ بات پروفیسائز کی گئی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ طبقہ یہ ہیرو ہوا کرے گا, یہ طبقہ حکومتوں میں ہوا کرے گا, تھاٹ لیڈر ہوا کرے گا. امپلائڈ مطلب ہے حدیث کے یہ. اینڈ دیٹ از سم تھنگ وی ہیو ٹو انڈو کہ تم اپنے گھروں کے اندر جو مرضی کرو. جو ڈرامے بنا رہے ہوتے ہیں نا اس کا اس سے تعلق ہوتا ہے, کہتے ہیں معاشرے میں ہی ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں نہیں, تمہارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے. سم ہاؤ یو تھنک کہ پورے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. تم کنویں کے مینڈک کو تم نے معاشرہ دیکھا ہے کبھی؟ پاکستان کے بھی کچھ 60-70% آبادی دیہات میں. کبھی گاؤں گئے ہو کبھی؟ کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی ہے تم نے؟ تم ایک خاص ماحول کے اندر وہی سارا کچھ دیکھ کے تم سمجھو ساری دنیا ایسے ہی چل رہی ہے. یہ ان کے نزدیک یہ نارمل ہوگا کہ اگر عورت شادی شدہ نہیں ہے تو وہ افیئر رکھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں, خیر ہے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے قانون میں یہ جرم ہے؟ ایبسلیوٹلی. اسلام میں جرم ہے؟ ایبسلیوٹلی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ ہونی چاہیے. یہ جو بی باتیں کر رہی تھی, پاکستان اگر پیورلی ہارڈ اسٹیٹ ہو تو سب سے پہلے تو اس کو پوچھا جائے کہ یہ اس طرح کی ولگر باتیں تم ہوتی کون سوشل میڈیا پہ پھیلانے والی. اس بندے سے پوچھا جو پروگرام کر رہا ہے کہ دنیا کا ہر معاشرہ اپنی مورل ویلیوز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. جو اس کے خلاف نیریٹو آتا ہے وہ اس کو روکتا ہے. ایک ہم ہی اتنا کھلا پاکستان پڑا ہوا ہے کہ جو جتنا زیادہ اینٹی اسلامک ہوگا, جو جتنا بڑا سیکولر ہوگا, جو جتنا بڑا اینٹی اسٹیٹ نیریٹو رکھتا ہوگا, وہ اتنا ہی بڑا ہمارا تھاٹ لیڈر ہوگا. کوئی پی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے. پاکستان وہ ملک ہے پی ٹی وی جو ریاست کی آواز ہے, ریاست کا ادارہ ہے نا. وہاں پہ آج بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بی ایل اے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, اور بی ایل اے پاکستان مخالفت دشمن دہشت گرد تنظیم ہے. So we have to, this is what we are fighting against. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پاگل ہوئے ہوں. نہیں, ہمارے پیچھے ایک کانسٹیٹیوشن کھڑا ہوا ہے جس کو ریالٹی میں رینڈر کرنا ہے. اسلامی پاکستان اس لیے بنانا ضروری ہے کہ یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ سوسائٹی میں ختم ہوں. اچھا, یہ جو فرما رہی تھی میرا خیال نادیہ خان صاحبہ ہیں, یہ تو بیسیکلی اس چیز کو سوسائٹی میں نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی سب خواتین یہ کام شروع کر دیں, یا یہ اسپیسیفکلی جو ہمارے ہاں فیمنزم کے نام پہ نعرے لگتے ہیں کہ دی وومن کی فریڈم ہونی چاہیے, اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ایک ٹرائی ہے؟ بیزمنوف کے جو اسٹرکچر ہے کہ ایک سوسائٹی کو کیسے برباد کیا جاتا ہے, سبورٹ کیا جاتا ہے, یہ اس کی آخری سٹیج ہے, نارملائزیشن. پاکستان میں تو وہ ویسے میں کانٹینٹ بنا رہا ہوں کہ پچھلے 20-25 سالوں میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کی ساری سٹیجز ہیں کہ ڈسٹروائے کیسے کیا جاتا ہے, ڈی اسٹیبلائز کیسے کیا جاتا ہے, پولیٹیکل ایکٹرز کیسے تیار کیے جاتے ہیں, میڈیا میں ایکٹرز کیسے تیار کیے جاتے ہیں, مذہب اور انٹرٹینمنٹ کو آپس میں کیسے مکس کیا جاتا ہے, سیکس کو کس طرح سے گلوریفائی کیا جاتا ہے, حلال حرام کو کیسے مکس کیا جاتا ہے, اور پھر اینڈ میں سارے کو نارملائز کیسے کیا جاتا ہے. اب ان کی یہ جرتیں ہو گئی ہیں کہ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے, میڈیا پہ بیٹھ کے کھلے عام حرام کو پروموٹ کر رہے ہیں. ایک بات میں نے کہی ہے, بڑی طے شدہ بات ہے کہ ہمیں مار دو, یہ ایک واحد طریقہ ہے کہ ہم تمہاری اس حرام کاری کو پاکستان میں نارملائز ہونے دیں گے. ایک کے خلاف جو بھی پاکستان میں قانون شکنی کرتا ہے
اس کے خلاف ریوائولسٹ کا یہ جہاد ہے کہ ہمارے ڈراموں سے انشاءاللہ حرام کاری بھی ختم ہوگی. ہمارے یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ٹی وی پہ آ کے بٹھا دیتے ہیں، یہ جو مخلوق ابھی آپ نے دکھائی ہے اس طرح کی، ان کو بھی لگام آئے گی. قانون کی لگام ہے، وہ کھینچنی ہے. یہ لاوارثوں کا ملک نہیں ہے. اس کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جاگیر مصطفیٰ ہے تو اس کا ایک مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اٹ مینز سم تھنگ. یہ کوئی بانج جملہ نہیں ہے. یہ مخلوقات اگر یہاں پہ آ کے رول کرنا شروع کر دیں، رین کرنا شروع کر دیں، تو ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا؟ وجہ کیا تھی آخر؟ سو دس از سم تھنگ وی ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ. اور یہ ہمارا جہاد ہے انشاءاللہ. ہمیں مار دو، دیٹ از یور اونلی وے آؤٹ. ہم زندہ رہیں اور تمہاری فحاشی چلتی رہے، دونوں چیزیں ایگزسٹ نہیں کر سکتی. چلتے ہیں نیکسٹ کلپ کی طرف. شور. کہ آپ چائے پئیں یا کھانا کھائیں کسی ٹیبل کے اوپر کسی جگہ پہ، اور دوسرا اس کے اوپر سیاست ڈسکس کریں. دٹس دا اونلی انٹرٹینمنٹ وی ہیو ان پاکستان. آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل 101% اتفاق کرتا ہوں. یہاں اور سارے رستے انٹرٹینمنٹ کے بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ بالکل غیر فطری ہے. آپ دیکھیں کہ دوسرے ملکوں میں لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو خوش رکھتے ہیں. وہ گاتے ہیں، وہ ناچتے ہیں، وہ شاموں کو نکل جاتے ہیں. ادھر مووی تھیٹرز ہوتے ہیں، ادھر کانسرٹ ہالز ہوتے ہیں، اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. ڈاکٹر صاحب تفریح کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں تفریح کے مواقع نہیں ہیں. ناچ ہونا چاہیے، گانا ہونا چاہیے. میرے خیال میں کبھی ان کے ساتھ جا کے میں فلیمنگو ڈانس کروں یا ڈو سم پاسو دوبلے میں بھی ان کو یقین آ جائے کہ پاکستان میں سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پاکستان میں ہر چیز یہ انٹرٹینمنٹ ہو گئی ہے. ریلیجن کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مکس کر دیا ہے. رمضان کی ٹرانسمیشن پہ افطار کے وقت گیم شو چل رہا ہوتا ہے. جو ہمیں ڈانس سکھانے والے ہوتے ہیں وہ 1 مہینہ رمضان کی ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں. انٹرٹینمنٹ اتنی زیادہ پاکستان میں ہے. یونیورسٹیز میں ہماری ہر طرح کی ہولڑ بازی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ زنا کاری یونیورسٹی میں سٹارٹ ہوتی ہے. یہ شراب، ڈرگ کا سپلائی چین سارا، یہ سارا انٹرٹینمنٹ میں آتا ہے. رائٹ، ریکریشنل ڈرگز، یوفیمزم، یہ سارا اسی پاکستان میں چل رہا ہے. ریوز، پارٹیاں، ایوری تھنگ از ہیپننگ. مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب جوان تھے نا تو کراچی میں ہپیز وغیرہ آیا کرتے تھے. اب وہ نہیں ہیں. اینڈ سم ہاؤ ہی تھنکس کہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ ختم ہو گیا. حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہماری پولیٹکس انٹرٹینمنٹ ہے، ہمارا ریلیجن بھی انٹرٹینمنٹ آہستہ آہستہ بناتے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ریلیجس شوز جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے، انٹلیکچوئل شوز ہوا کرتے تھے، آہستہ آہستہ وہ بھی انٹرٹینمنٹ کی نظر ہونا شروع ہو گئے ہیں. یونیورسٹیز جو کہ ہماری تعلیم، کوئی ریسرچ کوالٹی دنیا میں ہماری بہتر نہیں ہوئی ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ ہماری وہاں پہنچ چکی ہے. گانے ہو رہے ہیں، ہولڑ بازی ہو رہی ہے. ہولی کے نام پہ جو کہ ایک سیکرڈ تہوار ہے ہندو برادری کا، اس کے نام پہ ہم جنس پرستی پھیلائی جا رہی ہے. اور یہ اسی یونیورسٹی میں، قائد اعظم یونیورسٹی، جہاں پہ یہ صاحب کچھ 40 سال پڑھانے کا تجربہ رکھتے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ پتہ نہیں کس پاکستان میں رہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ریسرچ کی طرف لے کے جاؤ، نوجوانوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا تھاٹ لیڈر کا کام سٹارٹ کرے. کتنے دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں. آپ پاکستان میں اردو میں آئنسٹائن پہ ڈرامہ بنا دو، لوگ کچھ دیکھ کے سیکھے تو صحیح اس سے کہ یار یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. آپ غزالی پہ ڈرامہ بنا دیں، خلدون پہ ڈرامہ بنا دیں، ان کے جو نیریٹیوز ہیں ان پہ آپ ڈرامہ بنا دیں. آپ نیش پہ ڈرامہ بنا دیں. بھئی دنیا میں بنتے ہی ہیں نا. اگر صلاح الدین جو کہ عربک سپیکنگ ہیں ان کی انگلش میں مووی بن سکتی ہے تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے کہ آپ سٹیون ہاکنگز کا کردار اردو میں دکھا دیں، بنا دیں. کوئی دنیا کو کچھ دکھائیں کہ میڈیا بھی تھاٹ لیڈنگ کا کام کرے. لیکن میڈیا کے اندر ہماری انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ سوائے پرومسکوٹی اور سیکشول ڈیجنرسی کے علاوہ ہمارے میڈیا میں کے پاس کوئی کانٹینٹ ہی نہیں ہے، کہانی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک اتنی بڑی انٹرٹینمنٹ بنتا جا رہا ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے انہوں نے سمجھ لیا کہ پاکستان بھنگ کا ایک میسو پیالہ ہے اور سب دنیا اس کے اندر مست ہے. بٹ سم ہاؤ ڈاکٹر صاحب کو بیچ کے اوپر ہپیز نظر نہیں آ رہے ہیں. ہی تھنکس کہ پاکستان میں یہ نہیں ہے. میں اتنا زیادہ ہے کہ اس کو کم کرنا ہے کہ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم بچے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میڈیا کے ڈی سینٹرلائز ہونے کے بعد ٹک ٹاک پہ ہماری یونیورسٹیز پوری کی پوری ایسی ہیں جہاں پہ لوگ داخلہ اس لیے لیتے ہیں کہ یار وہ ٹک ٹاکرز کی اتنی انٹرٹینمنٹ ہے. ہر بندہ ہی انٹرٹینر ہے. لٹرلی ایوری پرسن از انٹرٹینر ان پاکستان. کرنے کو کچھ نہیں ہے.
انڈسٹری اتنی بڑی بن گئی ہے کہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے کہ میں 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ لگا کے ڈگری کیوں لوں, میں فیملی ولاگنگ کرتا ہوں جناب, دیٹس انٹرٹینمنٹ, اتنے پیسے میں مہینے میں کما لوں گا جتنے ڈاکٹر بن کے میں نے پورے سال میں کمانے ہیں یا انجینئر بن کے میں نے سال میں کمانے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب از کمپلیٹلی اوبلیویس ٹو واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ لا علم انسان ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی اس لا علمی کو ابھی تک ٹھیک سمجھ کے دنیا میں یہ تاریکی پھیلاتے جا رہے ہیں.